أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أو يجعل الله لهن سبيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کچھ حدود اور پابندیاں مقرر کر رکھی ہیں، جو اس کو تجاوز کر جاتا ہے اللہ کی طرف سے بڑا سخت عذاب دنیا اور آخرت میں اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں ایک مثال دی گئی ہے جس میں اللہ کے حدود کو پھلانگنے پر کیا سزا اس کی طرف سے مقرر کی گئی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے واللاتی، اور وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ، جو بے حیائی کے کاموں کا مرتکب ہوتی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، ان پر گواہ طلب کیجیے، اربعۃ منکم، تم میں سے 4 آدمی، فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن، ان کو روکے رکھیے، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، موت ان کی عمر کو ختم کر دے، یعنی ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہاں ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے جو حدود مقرر کر رکھے ہیں، جو بارڈر اللہ کے طے شدہ ہیں، اس کو پھلانگنے پر، اس کو کراس کرنے پر دنیا میں اللہ نے کیا سزا مقرر کر رکھی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی بے حیائی کے کام کا ارتکاب کرے، یا بے حیائی، فاحشہ کہتے ہیں بے حیائی کا کام، اب بے حیائی سے کون سا کام مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ زنا مراد ہے۔ اگر کسی عورت نے زنا کر لی جو کہ اسلام میں حرام ہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ کہا کہ پہلے تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تم میں سے 4 آدمی اس کے لیے گواہ چاہیے۔ اگر کسی عورت نے زنا کر لیا، اب اسلامی حکومت ہو تو اس کو ثابت کرنا بھی بڑا مشکل ہے، 4 گواہ ہونا چاہیے، وہ بھی 4 تم میں سے لوگ، یعنی مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، عادل ہو، تو ایسے 4 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر 4 آدمیوں نے گواہی دے دی، یعنی مردوں کی، عورتوں کی نہیں، تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں ہی میں روکے رکھنا ہے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا کوئی راستہ ان کے لیے نکال دے۔ یہ ابتدائی دور میں سزا تھی، اس لیے کہ جس دور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت زنا عام تھا۔ ایسے معاشرے میں اگر اچانک سخت سزا مقرر کی جاتی تو بڑا دشوار کن مرحلہ ہوتا، بڑی مشکل ہوتی۔ تو پہلے جو سزا تھی زنا کی وہ یہ تھی کہ عورت کو
جب اس کا زنا ثابت ہو گیا تو گھر میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ وہیں پر مر جائے۔ یہ اللہ نے کہا کہ کوئی دوسرا راستہ اللہ نکال دے گا۔ پھر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، تو پھر یہ سزا ختم ہو کر وہ سزا مقرر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی سزا دے کر دکھلایا۔ اس میں یہ کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا اور وہ 4 گواہوں سے ثابت ہو گئے تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ان کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شادی شدہ وہ زنا کرتا ہے یا وہ ایسی عورت زنا کرتی ہے جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ رجم کا مطلب ان کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے اگر وہاں پر حکومت اسلامی قائم ہو۔ تو یہ سزا بعد میں مقرر کی گئی، پہلے یہ سزا تھی جو اس آیت میں اس کی ابھی یہاں تلاوت کی گئی تھی، اس آیت میں موجود ہے وہ سزا تھی۔ بعد میں جب اسلام پختہ ہوا، دین میں پختہ ہو گئے، زنا کی نحوست ان کے دلوں میں اتر گئی، اس سے نفرت ہونے لگی معاشرے کو، تو پھر سخت سے سخت سزا مقرر کی گئی۔ وجہ اس کی یہی کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو انسانی ہوس کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انسانی ہوس جب کسی چیز پر بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر زنا وغیرہ میں، تو جلدی رکتی نہیں ہے۔ جب تک اس کو سخت سے سخت سزا دے کر دور نہ کیا جائے وہ آدمی اس سے پھر احتیاط نہیں برتتا۔ تو اس لیے اس معاملے میں بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تاکہ ایک آدمی کو معاشرے میں سزا دی جائے گی پھر دوسرا کبھی کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو معاشرے کو گندگیوں سے بچانے کے لیے، نسل انسانی کی حفاظت کرنے کے لیے، خاندانی نظام کی حفاظت کرنے کے لیے اور معاشرے کی حفاظت کرنے کے لیے اتنی سخت سزا مقرر کی گئی تاکہ انسان سزا کے ڈر سے اس سے دور ہو جائے، ورنہ یہ ایسے اعمال ہیں نصیحتوں سے یا معمولی سزاؤں سے انسان رکتا نہیں ہے۔ تو جب تک معاشرے کو اس طرح کے گناہوں سے اور اس طرح کے اعمال سے پاک نہ کیا جائے تو پھر زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ کب کسی کی عزت پر آنچ آ جائے، کب کس کے ساتھ اس طرح سے عمل کیا جائے ہم کہہ نہیں سکتے۔ آج کل کے حالات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے دن کس طرح کے واقعات آ رہے ہیں، اور معاشرے میں اس کی وجہ سے کتنی گندگیاں پھیل رہی ہیں، کتنے شادی شدہ جوڑے الگ ہو رہے ہیں، گھروں میں کتنی بدمزگی پیدا ہو رہی ہے۔ آئے دن اخبارات میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ آج حکومتوں کی طرف سے اس کے لیے بڑی بڑی سزائیں مقرر کی جا رہی ہیں لیکن اس پر قابو نہیں ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے جو انسانی فطرت کو بنانے والے ہیں وہ جس طرح سے اس فطری چیز کا علاج سمجھتے ہیں، اس غیر فطری چیز کا علاج فطرت کو بنانے والا سمجھ سکتا ہے، دوسرا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جسے بڑی بیماری پر کبھی آپریشن کیا جاتا ہے، کبھی سینے کو چیرا جاتا ہے، کبھی پیٹ کو چیرا جاتا ہے، کبھی اور کچھ آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ بیماری جو اندر چھپی ہوئی ہے اس کو نکالا جائے، گندگیوں کو باہر کیا جائے، تو اس کے لیے بڑے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی معاشرے کی جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بڑے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بغیر معاشرے کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، پاکیزگی نہیں آ سکتی۔ اس لیے بعد میں اسلام کے اندر اتنی سخت سزا مقرر کی گئی۔ آج بھی بہت سے غیر مسلم ممالک میں لوگوں کو مطالبہ ہے کہ اگر زنا جیسی نحوست اور
بیماری سے معاشرے کو پاک کرنا ہے تو وہی سزا مقرر کرنی چاہیے جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ آج بھی مطالعہ کیا اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ کہ جو اللہ کی طرف سے چیز طے ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے یہ سمجھ عطا فرمائے۔ اسلام